میرا سوال ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ٹوائلٹ وغیرہ گئے، اس کے بعد جو ہے جیسے نماز کا وقت ہے تو وضو کیے، تو وضو کرنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ شاید پیشاب کی ایک دو بوندیں مطلب پیشاب کے راستے سے نکل گئی ہیں، تو کبھی کبھی چیک کرتے ہیں تو واقعی میں نکل جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تو شک ایسی صورت میں ہم کیا کریں کہ جو ہے مطلب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بھی ایسا مطلب ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ وغیرہ سے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے مجھے کہ پیشاب کی ایک دو بوندیں نکل گئی، اور واقعی میں کبھی کبھی نکل بھی جاتی ہے، کبھی چیک کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں نہیں نکلی ہے، تو اس صورت میں نماز کا کیا کریں گے کہ فرض نماز پھر چھوٹ جائے گی جماعت؟ ہاں دیکھیے بھائی، عام طور سے یہ وسوسہ ہوتا ہے، اور اس طرح کا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آیا تھا بعض صحابہ کرام کی طرف سے، کہ نماز میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز نکل گئی ہے، یعنی ان کی مراد تھی ہوا وغیرہ خارج ہونے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے تب تک نماز مت چھوڑو، تب تک نماز مت توڑو، لا ينصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یقینی طور سے آپ کا وضو نہ ٹوٹ جائے تب تک صرف شک، وسوسہ اور وہم کی بنیاد پر وضو کو ٹوٹا ہوا نہیں مانیں گے۔ عام طور سے یہ چیز وسوسہ ہوتی ہے کئی سارے لوگوں کو، تو اس کا علاج زیادہ سے زیادہ استعاذہ پڑھیے اور اس جانب دھیان مت دیجیے، اس جانب دھیان دینا چھوڑ دیجیے۔ دوسری بات، آپ نے جو کہا کہ کبھی کبھی حقیقت میں وہاں پر جو ہے جب ہم چیک کرتے ہیں تو پیشاب کا قطرہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ پیشاب کرنے کے بعد آپ نے دھلا ہے، اب آپ نے جو دھلا ہے تو وہاں پہ پانی بھی تو ہو سکتا ہے، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ پانی ہے؟ آپ یہی کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ پیشاب ہی ہے؟ بھائی یہ بھی تو دماغ میں آپ کے آ سکتا ہے کہ بھائی میں نے جو دھلا تھا یہ پانی اس پہ لگا ہوا ہے، تو آپ اسی پر محمول کیجئے نا اس کو کہ میں نے جو دھلا۔ بس یہ ہے کہ دھلتے وقت احتیاط سے کام لیں، دھلتے وقت احتیاط سے کام لیں، اچھے سے دھلیں، اطمینان ہو جائے تب تک دھلیں، اس کے بعد پھر اس جانب توجہ مت دیں۔ اگر اس کے بعد آپ کو دکھتا ہے کوئی خطرہ تو بجائے یہ دماغ میں آنے کے کہ یہ پیشاب ہی ہے، آپ یہ کیوں دماغ میں نہیں لاتے ہیں کہ بھائی میں نے جو دھلا تھا یہ اسی پانی کا قطرہ ہے؟ تو لہٰذا یہ وسوسہ ہے، اس کی جانب دھیان مت دیں، جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے تب تک جو ہے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، تب تک آپ نماز پڑھیں۔ لیکن جب یقین ہو جائے مکمل طور سے، وسوسہ نہیں، آپ کے سوال سے مجھے وسوسے والی بات ہی زیادہ قوی لگ رہی ہے کہ یہ وسوسہ ہے، لہٰذا اس جانب دھیان مت دیں۔ اور اگر شیخ مطلب پکا یقین ہو جائے کہ نہیں یہ پیشاب کی بوندیں ہے، ایسا محسوس بھی اور چیک کرتے ہیں تو ایک دم کنفرم کہ نہیں یہ پیشاب کی بوند ہی ہے، یا پرائیویٹ پارٹ میں کبھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں ایک دم کیا کہتے ہیں کہ پیشاب کی تو بوندیں ہیں؟ ہاں، تو پھر ایسی صورت میں نماز کو دہرائیں گے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جس کا وسوسہ اسٹرانگ ہوتا ہے نا اس کو یقین ہی ہوتا ہے، وہ یقین کی طرح سے ہی آتا ہے، تو اس لیے میری نصیحت آپ کو یہ ہے کہ اس جانب زیادہ دھیان مت دیں، آپ دھیان صرف یہ دیں کہ استنجا کرتے وقت صحیح سے قاعدے سے کھلیں، اور پھر بھی آپ کو لگتا ہے ایسا تو کسی ڈاکٹر کو چیک کرا لیں کہ کیا کوئی ہمیں، ظاہر ہے جس کو بیماری نہیں ہوگی اس کو ایسا نہیں ہوگا، کسی کو بیماری ہوتی ہے پیشاب کے قطروں کی، سلسل بول کی بیماری جس کو کہتے ہیں، تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو الحمدللہ اس کا علاج موجود ہے، ڈاکٹر کو دکھا کر کے اس کا علاج لے لیں، کوئی ایسی بڑی بیماری تو ہے نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ کو ہوتا ہے تو اس کو وسوسہ ہی سمجھیں، یہ وسوسہ ہی ہے۔